تو الحمدللہ کوئی بےمانی نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے. بےمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو. ہم نے جتنی باتیں، اس سے بڑی بات ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے اور ہم نے کہا آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں. کسی کو الفاظ کے چناؤ میں ایشو ہے کہ یہ لفظ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، تو ٹھیک ہے آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو فالو کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کہتے ہیں اس کی بجائے یہ لفظ ہوتا، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے. دیکھیں اہل حدیثوں نے خود ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا علامہ وحید الزمان نے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہتی ہے. اندازہ کرو، وہ تواڈے ابے نے لکھی ہے، ترجمہ موجود ہے. وہ نہیں، اس کی بجائے آپ کو کہنا چاہیے تھا کاتب. یار منشی لفظ کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. آج بھی منشی کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. سیٹ کے بعد منشی ہوتا ہے سب کچھ، وہ سارا ریٹن ریکارڈ رکھا ہوتا ہے. اس کو آپ نے نیگیٹو ورڈ کیسے شمار کر لیے جبکہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہوا تھا. ہم نے دکھا بھی دیا. اپنے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالی بنا کے، یہ گالی ہے بھی نہیں تھی، اور اگر دینی تھی تو اپنے بابے کو دو. اس طرح کے الفاظ پکڑتے کہ یہ لفظ نہیں. اس طریقے سے میں نے مسند احمد کی حدیث ایک سیدہ عائشہ اور مولا علی کے والد سے بیان کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ علی ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں کہ اگر یہ کام کروں. میں نے اس کے لیے تھوڑا سافٹ ورڈ استعمال کیے کہ میں بڑا ظالم ہوں کہ اگر میں یہ کروں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے لڑوں. بدبخت تو بہت اعلیٰ درجے کی نٹوریس چیز ہے نا، تو میں نے اس کا سافٹ ذرا ترجمہ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ظالم لفظ موجود ہی نہیں ہے. تو ماموں پارٹی بتاؤ نا لکھا کیا ہوا ہے ادھر. وہ لفظ نہیں بتا رہے، انہیں پتا ہے وہ اس سے بھی سخت لفظ ہے، وہ نہیں میں دس دے. جس طرح میرے خلاف بریلویوں نے پمفلٹ لکھا، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندھا دھند پیروی کے انجام کے 3 صفحے پہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں توہین امیز کلمات لکھتا ہے. کوئی توہین امیز کلمات نہیں، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا. تو یہ لکھو نا، یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے پڑھوایا تھا، لیکن معرفت کی بات تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک عام آدمی تو سوچے گا پتہ نہیں کیا کوئی گالی لکھی ہوئی ہے. نہیں، میں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب، اتنے القابات کے ساتھ لکھا. تو یہ بھی یہی ہے، اور جس ظالم کا لفظ دکھاؤ تو جو لکھا ہے تم بتا دو نا. وہ بھی عربی میں بتا رہے ہوتے ہیں. اگلے دن وہ گلے پھاڑنے والا عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور ترجمہ کر اردو اچ باغی جماعت کہنا عربی بول چڑھا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بتایا نا وہ تحاوی شریف چھاپی نا انہوں نے شرح مانی الاثار، اس میں ابن عباس کا فتویٰ تھا حضرت معاویہ کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ اس حمار سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے ایک وطر نکال لیا. حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو. گدھے کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے. کنوں کہانیاں کرا رہے ہو. تو میں تو الحمدللہ سافٹ ورڈ استعمال کیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ ظالم لفظ دکھائیں، وہ بھی ہم نے دکھا دیا. ہم نے مسند احمد سے المستدرک للحاکم سے دکھایا ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا کہ تم علی سے لڑو گے اس وقت تم ظالم ہوگے. ظالم کا لفظ ہے. اور عمار ابن یاسر کا فتویٰ سن کبرا البیہقی سے دکھایا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. آڑو نا داڑ تھلے ہوں. ٹھیک ہے، آپ پھر بتایا کہ نہیں کہ علی بھائی کی غلطی ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا یہ کہتے کہ میں بڑا بدبخت ہوں. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا. تجدید ایمان کر مولوی، رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. معاذ اللہ. او یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا، وہ شیطان نے بات جاری کر دی. کہتا ہے ایک حدیث گڑھی ہوئی بعد جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے، اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا تو مفہوم. قیامت تک ٹائم ہے، نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو، نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کرو، چلو میں نہیں کرتا تم کر دو. جس طرح بریلوی قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ توڑ موڑ کے بیان نہ کریں. اہل حدیث کے لیے 2812 وہی ہے جو بریلویوں کے لیے قل انما انا بشر مثلکم ہے. اور یہ میں بشر مثلکم مرتبے میں نہیں بات کر رہا، سپیشی میں بات کر رہا ہوں. ہاں
باقی مرتبے میں رسول اللہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم زندہ ہیں جی، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو ہمارے سے ایشو ہے، ہمارے خلاف ویڈیو بنانے کی بجائے آئے سامنے بیٹھے سوال کر لے، اور سوال کرنے کے بعد سیٹسفائی ہو کے اٹھے، پھر بھی دل کا حسد ختم نہ ہو تو سرکار اس کا کوئی علاج نہیں۔ حسد تو پیغمبروں کے بیٹوں سے ختم نہیں ہوا، حالانکہ وہ صحابہ تھے۔ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے کافر تھے، نبی کے بیٹے صحابی اور ڈبل صحابی، حضرت یوسف کے صحابی بھی، حضرت یعقوب کے بھی، اور دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر، اسحاق بھی اور ابراہیم بھی علیہ السلام اجمعین۔ حسد ان میں سے بھی نہیں ختم ہوا، تو حسد ہم نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ ہی آپ کی بیماری دور کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔